रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसानों की तख्लीक से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को तख्लीक फ़रमाया। फ़रिश्ते आसमानों पर रहते थे, इसलिए जो पहला खाना काबा तामीर किया गया वो आसमान पर किया गया, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में सूरह तूर में करते हैं। इसलिए जो कायनात में पहला बैतुल्लाह तामीर हुआ वो आसमान पर हुआ और फ़रिश्ते वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस बात का तज़किरा करता है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की टेढ़ी पसली से अम्मा हवा को पैदा फरमाया। फिर बाज़ रवायात में ज़िक्र मिलता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की तो उन्हें जन्नत से या आसमान से निकाल दिया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज दिया गया। इस गम में, इस दुख में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पशेमान हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और जिस जगह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई वो जगह खाना काबा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जब मैं आसमान या जन्नत में होता था तो हमारी इबादत के लिए आपने एक खाना काबा मुकर्रर किया था, एक बैतुल मामूर मुकर्रर किया था जहाँ पर हम इबादत करते थे, लेकिन ज़मीन में इबादत करने के लिए हमारे लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजते हैं तो हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम तज़किरा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर बैतुल अतीक आपकी तख्लीक से 2000 साल पहले बना दिया था। फिर हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की निशानदही करवाते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा मिलकर खाना काबा की तामीर करते हैं। फिर काफ़ी अरसा गुज़र जाने के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से कूच कर गए तो खाना काबा की बुनियादें काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। फिर कुरान मजीद, तफसीर तबरी और तिरमिज़ी शरीफ में इस बात का ज़िक्र मिलता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हुक्म मानने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और जब उनका जुल्म और इनकार हद से बढ़ गया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह की कौम पर अज़ाब नाज़िल किया और सैलाब की शक्ल में अज़ाब आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हो गई। और तफसीर में ही इस बात का ज़िक्र मिलता है कि खाना काबा इसी सैलाब के नतीजे में मस्मार हो गया और खाना काबा की मट्टी खाना काबा के अहाता में जमा हो गई। फिर काफ़ी इज़्ज़त कुरान मजीद में इस बात का तज़किरा फरमाता है सूरह आले इमरान में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि आप खाना काबा को तामीर फरमाओ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से मक्का आते हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये पैगाम देते हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की तामीर पर मुत्फिक हो जाते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हुक्म से एक परिंदा जो खाना काबा वाली जगह के बिल्कुल ऊपर खड़ा हो जाता है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उसकी खुदाई करते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुताबिक खाना काबा की बुनियादें नज़र आ जाती हैं और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर फरमाते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर करने लगते हैं तो हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम उनको हुक्म देते हैं कि पास ही एक कुआं है, वहाँ जाओ और वहाँ से जन्नत के 2 पत्थर हैं वो पत्थर निकाल कर ले आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर जाते हैं और जन्नत के 2 पत्थर, एक पत्थर जो मुकाबले इब्राहीम के मुकाम पर मौजूद है और दूसरा पत्थर हजरे अस्वद है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر نکال کر لے کے آتے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں تو جیسے جیسے چنائی بڑھتی جا رہی تھی، تعمیر بڑھتی جا رہی تھی، تو بعض روایات اور تفسیر میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ وہ پتھر بھی اوپر نیچے خود ہی ہو جاتا تھا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو تب خانہ کعبہ میں 2 دروازے لگائے گئے اور خانہ کعبہ کی چھت نہیں بنائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کافی عرصہ گزر جانے کے بعد جو مکہ کا احاطہ تھا وہاں پہ قبیلہ بنو جرم قابض ہو گیا تھا، اور انہوں نے مکہ کو اپنے احاطے میں لے لیا تھا، اور انہوں نے خانہ کعبہ جو ہے بیت العتیق ہے اس میں بت پرستی کے لیے بت وغیرہ بھی رکھ دیے تھے۔ قبیلہ جرہم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے قصہ بن کلاب نے خانہ کعبہ کو اپنی تحویل میں لیا اور خانہ کعبہ کی ساری ذمہ داری خود سنبھال لی۔ پھر روایات اور تفسیر میں ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 سال پہلے مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، اور ان بارشوں کے نتیجے میں مکہ میں ایک سیلاب آیا، اور اس سیلاب میں خانہ کعبہ کو کافی نقصان پہنچا۔ پھر قبیلہ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ جب قبیلہ قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تو تب پیسے ڈیفرنٹ ذرا سے آتے تھے، حلال سے بھی کمائے جاتے تھے اور حرام سے بھی کمائے جاتے تھے۔ تو قریش کے سرداروں نے فیصلہ فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر حلال کے پیسوں سے کریں گے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر قبیلہ قریش نے کی تو انہوں نے خانہ کعبہ کو زمین سے 2 میٹر اونچا کر دیا گیا، جس بنیاد پر ابھی بھی خانہ کعبہ تعمیر ہے۔ پھر جب وہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے لگے تو انہوں نے خانہ کعبہ کو ایک مکعب شکل میں تعمیر کیا، جس سے خانہ کعبہ کو کعبہ کا نام دیا گیا، اور خانہ کعبہ کے آگے جو آپ کو یو شیپ ایک دیوار نظر آتی ہے وہ حصہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے، اور اسے بیت الحتیم کہتے ہیں۔ لیکن جب قبیلہ قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو ان کے پاس وسائل اور ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے، تو انہوں نے خانہ کعبہ کا آدھا حصہ تعمیر کیا تھا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا تو خانہ کعبہ کی تعمیر حجر اسود کے مقام پر پہنچی تو قریش کے سرداروں کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا، اور پھر قریش کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح جو شخص خانہ کعبہ میں موجود ہوگا وہ شخص خانہ کعبہ کا فیصلہ فرمائے گا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو نصب کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھوا دیا گیا، اور قریش کے 40 سرداروں کو بلایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ لیں۔ پھر قبیلہ قریش کے سارے سردار اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ لیتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو چادر میں سے اٹھاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں اس کے مقام پر نصب فرما دیتے ہیں۔ پھر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا حکم ہوا اور نبوت کے بعد فتح مکہ لڑی گئی، اور فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو پرانی بنیادوں کے مطابق تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ترک فرما دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا اور حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے نتیجے میں مکہ اور مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں اور صحابیوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا گیا اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار کو شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔
اور اسی طرح خانہ کعبہ کی یہ تعمیر مکمل ہوئی، اور کچھ ہی عرصہ گزر جانے کے بعد ایک ظالم گورنر حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر منجنیقوں کے ذریعے حملہ کیا اور پورے خانہ کعبہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور حجاج بن یوسف نے قریش کے مطابق خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا۔ پھر حجاج بن یوسف کی تعمیر کے بعد خلیفہ عباسی ہارون رشید نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو توڑ کر دوبارہ جو بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اس کے مطابق تعمیر کیا جائے، لیکن امام مالک نے خلیفہ ہارون رشید کے اس ارادے کو ترک کر دیا اور اس کو کہا کہ اگر آپ اس طرح خانہ کعبہ کو توڑ کر دوبارہ بنائیں گے تو یہ ہر مسلمان جو خلیفہ آئے گا وہ خانہ کعبہ کو اسی طرح دوبارہ توڑ دے گا اور دوبارہ تعمیر کرے گا، اس طرح لوگوں میں خانہ کعبہ کا رعب کم ہو جائے گا۔ پھر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ چہارم مراد بن احمد نے خانہ کعبہ کو دوبارہ رینوویٹ کیا اور خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش کی۔ پھر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد آل سعود کے بادشاہ شاہ فہد نے خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش میں مزید اضافہ کیا، اور آج جو خانہ کعبہ آپ کو نظر آتا ہے یہ شاہ فہد نے ہی اس کی آخری تزئین و آرائش کروائی تھی۔ اور یہ جو آج کا خانہ کعبہ آپ کو نظر آتا ہے، خانہ کعبہ کی یہ بنیاد قریش نے رکھی تھی، اور خانہ کعبہ کے بالکل باہر یو شیپ جو حصہ آپ کو نظر آتا ہے وہ حتیم کا حصہ ہے، اور قریش کے پاس پیسے کم بڑھ جانے کی وجہ سے حتیم کا حصہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ واقع تھا، لیکن جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو انہوں نے دیکھا کہ جب لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو انہیں مقام ابراہیم کی وجہ سے طواف کرنے میں مشکلات آتی ہے، تو انہوں نے مقام ابراہیم کو خانہ کعبہ سے تھوڑا دور کر دیا تھا۔ اور مقام ابراہیم کے بارے میں بھی اللہ رب العزت قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں کہ آپ اس جگہ پر نوافل یا نماز